آخری بات کر کے اپنی بات ختم کرتا ہوں. ایک درمیان میں بات آتی ہے بھئی یہ درمیان میں واسطے کیوں لے کر آئے شافعی حنفی، قرآن حدیث پہ کیوں نہیں چلے؟ تو یاد رکھو قرآن حدیث پہ چلنے کے دو طریقے قرآن نے بیان کیے ہیں. کتنے طریقے قرآن نے بیان کیے ہیں؟ یہ بہت اہم آیت آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، اس کو اچھی طرح سے سمجھیے. قرآن پہ چلنے کے کتنے راستے ہیں بتاؤ نا میرے بھائی؟ دو. ایک عالم کا، عالم سے مراد کامل عالم مجتہد، اور ایک عامی کا. ٹھیک ہے؟ عالم کا طریقہ کیا ہے؟ قرآن میں آتا ہے اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم، اللہ نے جو تم پر کتاب نازل کی ہے اس کی اتباع کرو. یہاں درمیان میں کسی واسطے کا تذکرہ نہیں، براہ راست اس پہ چلو. یہ لوگ یہ آیت پیش کرتے ہیں، دوسری والی کھا جاتے ہیں. ٹھیک ہے؟ لہٰذا کہتے ہیں جب اللہ کہہ رہے ہیں اس پہ چلو، اللہ نے کہا کہ ابو حنیفہ کو درمیان میں لاؤ یا شافعی کو لاؤ، ڈائریکٹ قرآن پہ چلو، حدیث پہ چلو. ایک آیت یہ ہے، یہ مجتہدین کے لیے جو براہ راست قرآن پہ چلنے کی صلاحیت اور طاقت رکھتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ براہ راست قرآن کو مکمل سمجھنے کی طاقت اور صلاحیت، کیونکہ قرآن حدیث کے بغیر سمجھ میں آتا نہیں ہے پورا. تو وہ مکمل قرآن مکمل حدیث پہ ان کو دسترس ہے، صحابہ کا طرز عمل کیا تھا، اجماع کیا ہے، اور پھر دلالت النص کیا ہوتی ہے، اشارت النص، عبارت النص، اقتضاء النص. قرآن کی آیتوں سے استدلال جو ہے نا، یہ اس کے بڑے طریقے ہیں. بعض طریقے ہوتے ہیں دلالت النص سے. اس کی مثال ایسے جیسے قرآن میں آتا ہے وَلَا تَقُل لَهُمَا اُفٍّ، ماں باپ کو اف نہ کرو. اس سے بطریق دلالت پتہ چل رہا ہے. دلالت کہتے ہیں بغیر قیاس کے بالکل واضح طور پر پتہ چل رہا ہے کہ جب اف پر پابندی ہے تو ماں باپ کو مارنے پر تو بطریق اولا. اس کو کہتے ہیں دلالت النص. ایک ہوتا ہے کہ عبارت النص. عبارت النص کہتے ہیں قرآن کی آیت کو ایک مفہوم بیان کرنے کے لیے چلایا گیا ہے. جیسے انما الخمر والمیسر، شراب حرام، تو اس آیت کا مقصد ہی شراب کو حرام کرنا ہے. ایک ہوتا ہے اشارت النص. اشارت النص کہتے ہیں قرآن کا مقصد تو وہ نہیں تھا، لیکن اس کے ضمن میں ایک چیز سمجھ میں آ رہی ہے. اس کی مثال ہے جیسے قرآن کہہ رہا ہے للفقراء انما الصدقات للفقراء، نہیں وہ کیا کہہ رہے ہیں للفقراء الذین اخرجوا من دیارہم، جو صحابہ مکہ سے ہجرت کر کے آئے، مالدار صحابہ بھی تھے. اللہ فرماتے ہیں زکوٰۃ ان فقیروں کے لیے. فقیر کسے کہتے ہیں؟ جس کے پاس مال نہ ہو. اس سے فقہاء نے استدلال کیا ہے کہ جب آپ دار الحرب سے دار الاسلام میں آ گئے اور آپ کے مال پر کافروں نے قبضہ کر لیا تو کافر اس مال کے مالک بن گئے. امام حنیفہ کیا کہتے ہیں اس آیت کی روشنی میں؟ کافر اس مال کے مالک بن گئے، کیونکہ قرآن ہجرت کرنے والے صحابہ کو فقیر کہہ رہا ہے. اگر یہ اپنی پراپرٹی کے مالک رہتے تو یہ فقیر نہ ہوتے. پتہ چلا آپ دار الحرب سے کافروں کے ملک سے ہجرت کر کے ادھر آ جائیں اور کافر آپ کے مال پہ زبردستی قبضہ کر لے تو وہ اس مال کا مالک بن گیا اور آپ کنگلے ہو گئے. ٹھیک ہے نا؟ اب جب دوبارہ جائیں گے نا، دوبارہ جائیں گے وہ چیز اگر فروخت ہو گئی تو یہ اس کو کہتے ہیں اشارت النص. یہ مجتہدین کا کام ہوتا ہے. اسی طرح اقتضاء النص ہوتے ہیں کہ آپ ایک چیز کر رہے ہیں تو اس کلام کو درست قرار دینے کے لیے بہت سی چیزیں فرض ماننی پڑتی ہیں. اس کلام کو درست قرار دینے، مثال کے طور پر آپ پر میں نے خدا نخواستہ قسم کھا کے توڑ دی، اب میں غلام آزاد کرنا چاہتا ہوں. قرآن میں آتا غلام، میرے پاس غلام ہے نہیں، آپ کے پاس غلام ہے. میں کہتا ہوں بھائی آپ یہ غلام میری طرف سے آزاد کر دو. اب دیکھیں میری ملکیت میں جو چیز نہیں ہے وہ کفارے کے طور پہ ادا نہیں ہو سکتی، لیکن شریعت اس کی بات کو درست قرار دینے کے لیے بہت ساری چیزوں کو فرض مانے گی. کیونکہ یہ میری ملکیت میں آئے بغیر آزاد ہوگا تو میرا کفارہ ادا نہیں ہوگا، اور میں ہوں عاقل بالغ. تو اب کیا کرے گی شریعت؟ میری بات کو درست قرار دینے کے لیے فرض کرے گی کہ گویا پہلے اس نے یہ کہا ہے کہ یہ غلام مجھے بیچ دو اتنے کا، جو مارکیٹ ویلیو ہے، پھر بیچ کے میری طرف سے وکیل بن جاؤ، خود ہی قبضہ کر لو، پھر وکیل بن کے میری طرف سے آزاد کرو. یہ ساری کی ساری چیزیں فرضی طور پر مانی گئی ہیں. اس کو کہتے ہیں اقتضاء النص. تو یہ قرآن میں بہت ہوئے اقتضاء النص سے مسائل نکالے گئے ہیں. یہ سارا کام کس کا ہے؟ مجتہدین کا کام ہوتا ہے. سمجھ میں آ رہی ہے نا بات؟ تو اللہ نے ایک طریقہ تو بیان کیا ان لوگوں کے لیے جو براہ راست قرآن پہ چلیں گے، حدیث پہ چلیں گے. یہ کون ہوں گے؟ مجتہدین. صحابہ میں بھی جو مجتہدین تھے خود چلتے تھے. اور دوسرا طریقہ قرآن نے بیان کیا، یہاں پہلی آیت دوبارہ پڑھ دیتا ہوں، اتبعوا ما انزل الیکم. اتبعوا، اتباع کرو، ما اس قرآن کی، ڈائریکٹ، درمیان میں کوئی واسطہ نہیں. اور دوسرے مقام پہ فرمایا واتبع سبیل من اناب الی، ان کے راستوں پر چلو جو میری طرف متوجہ ہیں، جو میرے راستے پہ چل رہے ہیں. یہ دوسری خطاب کس کو ہے؟ عوام کو، کہ جو چل رہے ہیں نا پہلے سے، جو مجتہدین ڈائریکٹ چل رہے ہیں، تمہارا کام ہے ان کی دم پکڑ لینا، خود چیمپئن بننے کی کوشش نہ کرو زیادہ.
ورنہ خود تو ڈوبے ہیں صنم، تم کو بھی لے ڈوبیں گے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اس سے ان تمام اشکالات کا جواب ہو گیا جو یہ لوگ یہ کہتے ہیں امام حنیفہ کس کی تقلید کرتے تھے. بھائی نہیں کرتے تھے، وہ مجتہد تھے، وہ کیوں کریں گے تقلید؟ تو ہم جیسے جاہلوں کے لیے. یہ ایک نے سوال بھیجا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کس کے مقلد ہوں گے؟ میں نے کہا حضرت عیسیٰ علیہ السلام چونکہ مجتہد ہوں گے کسی کی تقلید نہیں کریں گے، اور ہم پر اس لیے اشکال نہیں ہوگا کہ جب حضرت عیسیٰ آئیں گے نا ہم امام حنیفہ کی تقلید چھوڑ کے حضرت عیسیٰ کی شروع کر دیں گے، کیونکہ ہم تو زندہ کی تقلید کے زیادہ قائل ہیں. ٹھیک ہے نا؟ اور جو جن کے علم کی اللہ نے گواہی دی حضرت عیسیٰ کی. لیکن اشکال آپ پر ہوگا کہ اگر آپ نے اس دن بھی حضرت عیسیٰ کی تقلید نہیں کی نا اور یہ دلیل دی کہ حضرت عیسیٰ غیر مقلد ہے، ہم بھی غیر مقلد، تو خدا کی قسم حضرت عیسیٰ ایسا کوڑوں سے خبر لیں گے، بولیں گے میں تو غیر مقلد اس لیے ہوں کہ مجھے اللہ نے خود کہا ہے وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ، کہ اللہ نے مجھے قرآن کا علم بھی دیا، تورات انجیل کا بھی دیا. تو کم بخت تجھے کس چیز کا علم دیا اللہ نے؟ ٹھیک ہے نا؟ تو حضرت عیسیٰ کو جو ہے نا کہتے ہیں غیر مقلد، اس لیے غیر مقلد ہوں گے حضرت عیسیٰ کہ وہ مجتہد ہوں گے. لیکن سوال پیدا ہو حضرت عیسیٰ کی موجودگی میں میرے اور آپ جیسے لوگوں کو اجتہاد کرنے کی اجازت ہوگی یا ہمیں حکم ہوگا کہ حضرت عیسیٰ کی تحقیق پر عمل کریں؟ کیا خیال ہے؟ یہی ہوگا نا. تو اور یہ بھی ممکن ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو پہلے سے جو مجتہدین چلتے ہوئے آ رہے ہیں ان کی جو تقلید ہو رہی ہے اسی کو باقی رکھے. ہاں قرآن حدیث کے خلاف تقلید یہ شرک ہے، یہ ضرور. لیکن قرآن حدیث کے خلاف امام حنیفہ کا کون سا قول ہے یہ ثابت کرنا ہر شخص کا کام نہیں، یہ علماء کا کام ہے. اور جو ثابت ہوئے ہیں وہ بہت سے چھوڑے بھی ہیں. اول تو ثابت جو جن کو کہتے ہیں نا علماء یہ ثابت ہے ان میں بھی یقین نہیں ہے بھی یا نہیں ہے. امام حنیفہ کی علمی شخصیت اتنی بڑی ہے تو ان سے بہت بعید ہے کہ قرآن حدیث کے خلاف قول کریں. لیکن پھر بھی اگر ہو تو یہ عوام کا کام نہیں. میں تو کئی دفعہ کہتا رہتا ہوں بتاؤ کون سا قول ہے جو قرآن حدیث کے خلاف ہے، میرے پاس آ کے نہیں بیٹھتے، ادھر ادھر سے میسج بھیجتے رہیں گے یہ قول حدیث کے خلاف. یہ تجھے کیا پتا، ہم جیسے جاہل تجھے جواب دے دیں گے انشاءاللہ. اس کا تو امام حنیفہ کی شان تو بہت بڑی ہے. یہ آخری ایک سب جواب دیتا ہوں. حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ سے ایک آدمی کا مناظرہ ہوا امام کے پیچھے فاتحہ پڑھنے اور نہ پڑھنے پر. تو بیچارہ غیر مقلد تھا، اس نے اتنی دلیل پیش کی وہ تو کہ امام کے پیچھے فاتحہ پڑھنی چاہیے، وہ حدیث آتی ہے. یہاں ایک صاحب نے مجھے بلایا، ایک بچے کو پان کی دکان پہ بیٹھتے ہیں، وہ ایک لڑکے کو کہ بخار بنے ہوئے تھے، وہ صبح و شام اس کو یہ بات کہ بخاری میں آتا ہے کہ جو فاتحہ نہیں پڑھتا اس کی نماز نہیں ہوتی، بار بار. وہ لڑکا ایسا نفسیاتی متاثر ہوا، اس نے کہا کہ یار یہ جو ہمارے جو حنفی مولوی ہیں ان کے پاس تو لگتا ہے کچھ ہے ہی نہیں، کیونکہ اتنی جھڑلے سے ایک پان والا بول رہا ہے، یہ تو کھوکھلے ہوں گے. میں اتفاق کی بات ہے اسی دکان سے گزر رہا تھا قریب سے، تو اسی لڑکے نے مجھے آواز دی کہ مولوی صاحب ایک کام ہے. میں نے کہا جی. کہہ رہے یہ پان والا جو ہے نا یہ میرے لیے بخار بنا رہا ہے، اور میرا حلیہ عام طور پہ ایسا ہی ہوتا ہے. تو میں نے کہا اس کو نہیں بتانا کہ میں مولوی ہوں، ورنہ یہ ادھر پان کو کتھا چونا لگا کے منہ میں ڈال دے گا، یہ بات کرے گا ہی نہیں. تو اس نے کہا حضرت اس کے پاس چلے. میں قریب سے گزر گیا، اس نے سوچا ایک مرغا اور پھنسا ہے. میں نے کہا جی فرمائیے. کہہ رہے ہیں بخاری میں. کہہ رہے بخاری میں لکھا ہوا ہے کہ امام کے پیچھے جو فاتحہ یعنی وہ کیا نام ہے آواز نہیں ہوتی. کہہ رہے آپ حنفیوں کے پاس کیا دلیل ہے؟ کہہ رہے میں آپ کو سوال دے رہا ہوں، آپ اپنے مولوی سے جا کے پوچھیں. میں نے کہا مولوی میں بتا دیتا ہوں. کہہ رہے کوئی دلیل نہیں. میں نے کہا صحیح مسلم کو مانتے ہو؟ کہہ رہے ہاں. میں نے کہا صحیح مسلم کی حدیث ہے انما جعل الامام لیؤتم بہ. میں نے عربی میں پڑھنا شروع کر دیا. امام کو امام اس لیے بنایا جاتا ہے اس کی اقتدا کی جائے. فاذا کبر فکبروا، جب تکبیر کہے تکبیر کہو. واذا قرأ، جب قرات کرے فانصتوا، خاموش رہو. واذا قال ولا الضالین، جب ولا الضالین کہے قولوا آمین، آمین کہو. کوئی درمیان میں آیا کہ فاتحہ کا کوئی موقع ہی نہیں چھوڑا. یہاں امام اور مقتدی کے وظائف بیان کیے جا رہے ہیں. امام اللہ اکبر کہے گا تم بھی اللہ اکبر. امام قرات کرے گا چپ. ضالین کہا آمین کہو. ٹھیک ہے نا؟ تو میں نے کہا یہ ہے. اچھا ٹھیک ہے، بس چپ ہو گئے. وہ دن آج کا دن چپ. حالانکہ ممکن ہے کوئی اس کا جواب ہو پھر دے تو ہم دیں. تو اس لیے میرے بھائی مولانا قاسم نانوتوی سے ایک دو آدمی نے ایسے امام کے پیچھے فاتحہ پہ مناظرہ کیا، تو مناظرہ ہار گیا وہ. تو کہنے لگا حضرت آپ کو اللہ نے اتنا علم دیا ہے، میں حیران ہوں اتنے علم کے باوجود پھر بھی آپ تقلید کرتے ہیں امام حنیفہ کی. فرمایا مجھے اپنے اوپر تعجب نہیں ہے، مجھے تجھ پر ہے کہ تو اتنا بڑا جاہل پھر بھی تقلید نہیں کرتا کسی کی. 2 منٹ میں جو تیرا علم دیکھ لیا کتنا ہے، پھر بھی کہہ رہا ہے کہ میں جو. تو تقلید تو کرنی پڑتی ہے.
ابھی سندھ سے ایک نوجوان کا فون آیا، وہ پہلے غیر مقلد ہو گیا تھا، وہ پھر دوبارہ، پہلے وہ ہمارے ہاں تو مختلف چیزیں بنا کے پتہ نہیں کیا بن جاتا بیچارہ، اتنے فرقے ہیں پاکستان، پہلے وہ بریلوی تھا، اس کو جو ہے نا، پھر کیا ہوا، کچھ دن کے بعد وہ دیوبندی بنا۔ اس نے کہا ان میں بدعتیں نہیں ہیں، یہ تو سارے بدعتیں ہیں، ہر وقت کھانے پینے حلوے مانڈے میں۔ جب بدعتی بنا تو اس نے کہا جب قرآن حدیث پہ ہی چلنا ہے تو کچھ غیر مقلدین اس کو مل گئے، انہوں نے ہر وقت قرآن حدیث، وہ بن گیا غیر مقلد۔ اس نے کہا یہ زیادہ اچھا ہے، تو مجھے خود فون کر کے، ممکن ہے یہ انٹرنیٹ پہ میرے بیانات بھی سنتا ہے، ہو سکتا ہے سن رہا ہو، ٹھیک ہے، پھر مجھے خود فون کر کے کہتے جب میں بیان کہہ رہے، میں نے کہا کہ براہ راست قرآن حدیث تو مجھے اب بھی سمجھ میں نہیں آتا، صحیح ہے نا، میں کوئی مسئلہ پوچھنا ہوتا ہے تو انہی سے ہی، ان کے علماء سے ہی پوچھتا ہوں، اور جس کو وہ دلیل کہتے ہیں میں مان لیتا ہوں، کیونکہ میرے پاس تو جب ہم کہتے ہیں نا کوئی حدیث صحیح ہے تو اس کی تحقیق کے میرے پاس تو ذرائع نہیں ہے، جب کہتے ہیں ضعیف ہے تو نہیں ہے، پھر یہی حدیث ہے اس کے علاوہ بھی ہے یا نہیں ہے یہ بھی پتہ نہیں۔ کہہ رہے میں نے کہا میں نے تو بالآخر تقلید ہی کرنی ہے، تو بہتر نہیں ہے کہ یہ 15ویں صدی کے مولویوں سے بہتر نہیں ہے کہ ان کے بجائے امام حنیفہ کی کر لو، ٹھیک ہے۔ کہہ رہے پھر میں دوبارہ سے اینٹی بن گیا، تو وہ بیچارہ، لیکن اب وہ مختلف چیزوں کی سیر کر کے آیا تو ایسی عجیب و غریب سی ملغوبہ بنایا ہوا ہے، وہ اتنا وہمی بیچارہ بن گیا کہ میں بڑی، جب اس کا فون آتا ہے تو بہت پریشان ہو جاتا ہوں، کیونکہ اب اس کو بریلویوں کی وجہ سے عشق رسول میں بھی سپرلیٹو ڈگری پہ پہنچا ہوا ہے وہ، پھر غیر مقلدین کی وجہ سے توحید کے معاملے میں کچھ ضرورت سے زیادہ حساس، تو وہ عجیب سی چیز بن گیا ہے۔ یعنی حضرت میں نے ایک دن یہ مجھے خیال آیا نبی کے بارے میں، تو کہ یہ گستاخی رسول تو نہیں بن گیا میں، ایسی سی بات، میں نے کہا نہیں بھائی ایسے کوئی نہیں گستاخ، حضرت آپ نے بیان میں اس دن یہ لفظ کہا تھا، مجھے ڈر ہے کہ اس سے کہیں گستاخی رسول تو نہیں۔ میں نے کہا بھائی نہیں، اتنے لاکھوں لوگ سن رہے تھے، اگر کوئی گستاخی اپنے بارے میں بھی دوسروں کے بارے میں، تو عجیب سی بیچاری چیز بن گیا ہے وہ، تو اس لیے میں کہہ رہا ہوں نا کہ سیدھے انسان کے بچے بن کے چلتے رہے، اور جو قرآن جو جن چیزوں کی طرف زیادہ توجہ دے رہا ہے نا، والدین کی اطاعت کرو، یتیم کا مال نہ کھاؤ، سود نہ کھاؤ، اللہ کے راستے میں جہاد کرو، لڑو، اور کیا ہے زکوٰۃ ادا کرو، اللہ کی راہ میں مال خرچ کرو، داڑھی رکھو، نبی علیہ السلام نے حکم دیا، 5 ٹائم نماز کی پابندی کرو، رمضان کے روزے رکھو، یہ چیزوں کی طرف ذرا توجہ زیادہ دیں، ادھر ادھر کی طرف توجہ نہ دیں۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وعلیکم السلام۔